بسم الله الرحمن الرحیم باب فی اخلاقه و شمائله صلی اللہ علیہ وسلم. یاتی مصنف علیہ الرحمہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، شمائل، عادات طبعیہ، خصلات وغیرہ، خصائل شریفہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان کے متعلق نا اسی کو بیان کر رہے ہیں. شمائل ترمذی وہ بھی اسی پر مشتمل ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی طبعی چیزیں اس میں بھی ذکر ہوتی ہیں کہ اس کی صورت حلیہ مبارک اور اس کا کیا چلنا اٹھنا وغیرہ اس طرح سے تھا، سب کچھ اس میں بیان ہوتا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے اس کو شمائل کہتے ہیں، اخلاق کسی بھی معلوم لفظ ہے. فصل اول انس سے کہتے کہ خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لي اف ولا لما صنعت ولا الا صنعت. پیغمبر علیہ السلام کی 10 سال میں نے خدمت کی، کبھی مجھے نہیں کہ اوف کیا کر رہے، اور نہیں کہا کہ لما صنعت کیوں سے کیا، اور نہیں کہا کہ اللہ صنعت کیوں نہیں کیا. کر دیتے نا، کیوں سستی کر رہے وغیرہ، مجھے ڈانٹتے نہیں تھے. حاشی میں اسی کا مطلب بیان ہوا ہے نا، کہ مطلب ہی کہ شکایت نہیں کرتے تھے، پیغمبر صلی اعتراض نہیں کرتے تھے کسی کام پر، اور اس کے علاوہ کسی کو ڈانٹتے وانٹتے نہیں تھے. آگے کی حدیث سے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، تمام دنیا میں سب سے حسین اخلاق والے تھے. فرسل یوما لحاجہ، نس کے ایک دن حاجت کے لیے بھیجا، فقلت واللہ لا اذهب، کہ میں نہیں جاؤں گا. وفي نفس نازب، دل میں تھا کہ جاؤں گا کسی نے، تو ایسے میں ظاہر میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں جاؤں گا. اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو کہا کہ جاؤ فلاں کام کرو، اس نے کیسے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا؟ یہ انس سے بچپن میں سے ہوا تھا جبکہ وہ غیر مکلف تھے. حاشیے میں اسی کا مطلب ہے دیکھیں کہ صدر هذا من انس فی صغری، وہ غیر مکلف نہیں تھے اس وقت. تو آگے دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ انذب لما امر نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخرجت حتى مر على صبیان، کچھ لڑکوں کے پاس گزرا، وهم يلعبون في السوق، کسی جگہ کھیل رہے تھے بازار وغیرہ. فاذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قبض بقفا من ورائی، پیچھے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گدی میں پکڑ لیا. قال فنظرت، جب دیکھا تو وہ يضحك حسرت، فقال اے انیس، پیار کے لیے کہا، ذهبت ایسا ہمارا تک جو کہا تھا کر لیا، جی ہاں کر لیا. یہی کہا کہ انا ذهب یا رسول اللہ، جاؤں گا کچھ مہلت کے بعد. آگے اس روایت کنت امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ برد النجرانی غلیظ الحاشیہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جا رہا تھا، ایک چادر تھی، اس کی کناری بہت موٹی تھی. پدر کو عربین، ایک دیہاتی جو اناڑی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اس نے اسے پہلے فجبز برداء جبزۃ شدیدہ، اس نے چادر سے بہت زور سے کھینچا، اس کی وجہ سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنصر العربی، اس کی طرف کیا ہو گئے، پھر گئے. تو میں نے جب دیکھا وہ گردن پر اس کی کچھ آثار بنے تھے چادر کی زور اور کھینچنے کی وجہ سے، زور لگانے کی وجہ سے. کہ قد اثرت بها حاشیۃ البرد من شدت جبزته، زیادہ کھینچنے اور زور کی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا رکیا تھا پچھلا حصہ تھا وہ متاثر ہو گیا، لیکن پھر بھی کچھ نہیں کہا. ثم قال محمد مر من المال الله الذي عندك، مال دیا کرو نا جو اللہ نے دیا ہے. فلتفت الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم امر بالاطفائن، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کا حکم صادر کیا کہ اسے دو. آگے حدیث دیکھ کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس، پوری دنیا میں سب سے خوبصورت ہے تمام انبیاء میں، واجود الناس، اور سب سے زیادہ سخی تھی، واسجع الناس، سب سے زیادہ دلیر اور بہادر. ولقد فضل للمدینہ ذات لیل، ایک رات مدینہ والوں کو اندیشہ خوف خطرہ لاحق ہوا. فانطلق الناس قبل الصوت، لوگ آواز کی جانب گئے. فاستقبلهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد سبق الناس الى الصوت، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے کہ جو ان سے پہلے وہاں گئے تھے. وہ یقول لم تراعوا لم تراعوا، کوئی ڈرنے کی بات نہیں. وہ ولا فرس ابی طلحہ، ابو طلحہ کی گھوڑے پر تھے. عرین، برہنا، پیٹھ پر کچھ نہیں تھا. مالی سرجن، کوئی زین وین نہیں لگائی تھی. وہ پیعون کی سیف تلوار بھی لٹکائی تھی. فقال لقد وجدته بحرا، میں نے اس کو بہت تیز پایا، یہ گھوڑا بہت تیز جاتا ہے. لم تراعوا لم تراعوا حاشیے میں دیکھیے لکھا ہوا ہے یعنی لا روع ولا فزع، کہ کوئی ڈر ور کی بات نہیں ہے، یہ مطلب ہے اس کا. آگے دیکھیے جابر سے روایت ہے کہ ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال اللہ، پیغمبر سے جب کچھ مانگا جاتا آپ تو یہ نہیں کہتے تھے کہ نہیں،
اگر ہوتا تو دیتے تھے اور نہ کہتے کہ پھر کسی اور مکے پر آنا یا فی الحال میرے پاس نہیں ہے. دیکھیے اور بھی بہت ساری روایات میں آپ نے پڑھا ہوگا. آگے انس سے کہتے ہیں رجل سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم غنم بین جبلین، دو پہاڑوں کے بیچ بکریاں ریوڑ وغیرہ مانگا، پاتاو یا دے دیا. فتقوم قوم کے پاس ہے آئیو او قوم اسلم اسلام لو فولین محمد لیتی اتان ما یخاف الفقر، کہ محمد تو بے دڑک دے رہے ہیں، اسی کوئی خوف نہیں فقر اور غریبی اور غربت کا. آگے جبیر بن مطعم سے روایت ہے کہ بینما هو يسير مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مقفل من حنین، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین سے وفسی پر آ رہے تھے. مقفل منا وفسی. فعلقت العرب يسألون، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے عرب چپک گئے، لگ گئے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے لگے. حتی استروا الى سمرہ، تو اس کی وجہ سے کہ کر کے پاس اس سے لے گئے کھینچتے کھینچتے. فخطفت رداءه یا فخطفت رداءه، انہوں نے اس کی چادر کیا کر لی، اٹھا کر وہ چکلی بھاگ گئے. وقت پڑھنے سے فقال یاتونی ردائی، چادر دو، کیا کر رہے لوگ. لکان لعدد حاجل ازاح نعم نعم، اگر میرے پاس ان درختوں کے برابر بھی جانور وغیرہ ہوتے نا لقسمت بینکم، تمہیں تقسیم کر دیتا، لیکن ہے نہیں. ثم لا تجدنی بخیلا ولا کذوبا ولا جبانا، پھر تمہیں نہیں پاؤ گی مجھے کوئی بخیل تے تو نہیں، ویسے عام معنی میں ان کو کہا کہ نہ تو میرے اندر بخل ہے، نہ جھوٹ اور نہ کوئی بزدلی. انس سے آگے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الغداۃ جاء خادم المدینہ بآنیتهم، صبح کی نماز سے جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو جاتی تو مدینہ کے خادم اپنے برتن لے کر آتے تھے، الماء اس میں پانی وغیرہ ہوتا تھا. فما بینین الا غمس یدہ فیہا، جو بھی برتن لے کے آتا تھا اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ڈبوتے تھے. فربما جاءوا بالغداۃ الباردہ، کبھی کبھی ٹھنڈک اور ٹھنڈ میں سخت سردی میں بھی وہ پانی لے کر آتے تھے. پیغمبر سے نہیں کہتے کہ جاؤ بس لے کر، میں نہیں کروں گا کیونکہ بہت سردی لگ رہی. نہیں، برکت کے لیے ان کے لیے بھی فیغمس یدہ فیہا، ہاتھ کیا کرتے تھے، ڈبوتے تھے. یہ مشقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اٹھا رہے تھے؟ حاشیے میں دیکھی 3 نمبر حاشیہ میرے پاس کتاب جو ہے تک الطارق کتاب فروشی ہے، تو اسی کے متعلق کہہ رہے کہ اس لیے کرتے تھے کہ تکلف یا یتکلف المشاق لتطیب قلوب الناس، لوگوں کی دلجوئی کے لیے ایسا کرتے تھے. کیا آپ کی اخلاق بہت کریم اخلاق تھی، بہت کریم عادات تھی آپ علیہ السلام کی. آگے دیکھیے کہہ رہے انس سے سرت کا نتمت من امائل المدینہ، مدینہ کی کوئی کنیز تھی، تاخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ سے پکڑ کر کہیں لے جاتی تھی ضرورت کے لیے. تو پیغمبر سے نہیں کہتے تھے کہ بس کیا کر رہی. فتم طلب یحیث الشاۃ، جہاں وہ بات کرنا چاہتی تھی وہاں اس کے ساتھ چلے جاتے تھے، جایا کرتے تھے. آگے ایک حدیث ہے دیکھیں، نئی مرتن کانت پیکلیشن، ایک خاتون جس کو عقل میں کچھ مسئلہ تھا، یا پیتور لوگ بڑھتے پتور بھی بڑھ سکتے. لفظ حاشی میں دیکھے کانا پیکلے شیخ کی من اے من الپتور والنقصان، پتور وغیرہ کچھ تھا، پیغمبر علیہ السلام سے اس نے مسئلہ وغیرہ حل کیا. یہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ گئے تھے، نہیں خلوت مع المرء کی مسئلے والی بات نہیں ہے کہ آپ اس کو کہہ دیکھیں تو خلوت مع المرء الاجنبیہ ہے، نہیں ایسا نہیں تھا، بلکہ وہاں دوست وغیرہ بھی کھڑے تھے نا، جیسے بڑے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے ان کے پاس پروٹوکول وغیرہ باڈی گارڈ گروپ والے ہوتے ہیں، اکیلے نہیں چھوڑتے. ان کے ساتھ چلے گئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہہ رہے کہ فقال ترسن لیلی کا حاجہ میری ضرورت ہے، فقال من فلان انزل ایسے ککشے تھے، جہاں تو چاہے کسی گلی وغیرہ. عمر میں خط تک ضلع کی حاجت ہے کہ تمہاری بات سنوں گا، کوئی حاجت ہو. فحلما فی بعض الطرق، ایک جگہ اس کے ساتھ اکیلے ہو گئے. اکیلے کا مطلب یہ نا کہ آپ کسی کے قریب ہو جاتے تاکہ کوئی بات اگر وہ چپکے سے سنانا چاہے تو ساتھ تمہارے کھڑے ہوں گے نا ذرا دور سے، ان کو نظر آ رہا ہوگا، صرف تمہاری بات نہیں سنائی دے گی. حتی فرات من حاجت، اپنی بات اس نے سنا دی، کوئی بات تھی. آگے کہہ رہے ہیں انس سے کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا لعانا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو بدگوئی کرتے تھے، نہ لعنت کرتے تھے، اور نہ گالیاں والیاں، نہ برا بلا کہتے تھے. کان یقول عند المعتبہ، اگر کوئی ملامت کی بات ہوتی تھی نا تو بری بات نہیں کرتے، بلکہ ما له تربت جبینہ، کیا ہو اس کی پیشانی خاک آلود ہو. اب 5 نمبر حاشیہ دی کہ لعان کسی کہتے ہیں، لعن کرنے والا. عند المعتبہ کا حاشیہ دی کہ معتبہ کسی کہتے ہیں، الملامت والعتاب، کسی کیا کرنا، ملامت کرنا. تربت جبینہ کا کیا معنی ہے؟ تربت جبینہ
مانا یعنی یہ آدمی تو بڑا کیا دورخ آدمی ہے، ذات وجہین ہے. یہ بھی کوئی خاص بات ہو کہ جیسے رغم انفو کا یا تربت یدا کا اسی طرح کی بات ہے. مانا یہ بھی ہے تربت جبینہ کہ سجد للہ وجہ کا